اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا۔ اب اس میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ رپورٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ حماس کی مرکزی قیادت جو ہے اس میں اس کو مار دیا گیا ہے اس حملے میں، لیکن کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ وہ جو قیادت ہے وہ محفوظ رہی ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جب اسرائیل نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے نتن یاہو نے کہ فوری طور پر غزہ کو خالی کر دیا جائے، گراؤنڈ فورسز ان کی اتر جائیں گی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اور پھر اس پر قطر پر حملہ کر دینا، قطر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری سوورینٹی پر حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی مذمتی بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ قطر کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ واقعی قطر کی سلامتی پر یہ ایک حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا گیا ہے ایسا؟ کسی ملک کی سوورینٹی کو بریچ کرتے ہوئے اس پر حملہ کیا اسرائیل نے، کیا اسرائیل کو اب روکا جا سکے گا، یا کیا یہ موقع ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ اب OIC متحرک ہوگا اور یہ اسلامی ممالک متحرک ہو کے کوئی پلان آف ایکشن بنائیں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں؟ سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن ڈاکٹر صابر ابو مریم نے میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں وقت دیا۔ سر مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے جو بڑھتے قدم ہیں ان کو تو روکا نہیں جا رہا ہے کسی بھی صورت، چاہے نیتن یاہو کا یہ بیان ہو کہ گراؤنڈ فورسز ہماری اترنے والی ہیں، آپ کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، غزہ کو خالی کر دیا جائے، اس پر بھی کوئی خاص بیانات نہیں آتے ہیں، کوئی تھریٹ ان کو OIC کی طرف سے نہیں ملتا ہے۔ پھر قطر پر حملہ کر دینا کسی ملک کی سالمیت پر حملہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی بیانات کی حد تک ہی صورتحال ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کچھ قطر پر گزشتہ رات غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ واقعاً یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ مذمت اس وقت بھی کی گئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یمن کے اندر ان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو شہید کر دیا گیا، 11 افراد وہاں پہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح کل سے پہلے شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے، اور اب قطر پر کی ہے۔ سوال وہی ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ کیا یہ بیانات تک یہ صورتحال رہے گی؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ صہیونی فورسز کو اتارنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ 6 مہینے سے نیتن یاہو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس بات پر تو اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ غزہ کے اندر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو میدان میں ہار چکے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے گروہ حماس کو شکست دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ 1.9 ملین جو وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ غزہ کی، ان کی استقامت، ان کے جذبے کو توڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فورسز اتاریں گے غزہ کو خالی کرنا، تو 6 مہینے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو بڑی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ کل بھی آپ نے خبریں اگر دیکھی ہوں یقیناً کہ جس میں ان کے 7 صہیونی دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے تھے، اور اس طرح کے کئی واقعات روزانہ ہو رہے ہیں۔ اب جو معاملہ قطر کا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا OIC، عرب لیگ، کیا یہ سارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو یہ مذمت کریں؟ کیونکہ جب سے یہ 7 اکتوبر کو جب یہ دہشت گردانہ کارروائی اسرائیل نے شروع کی تھی غزہ کے اوپر، اس وقت سے ہی جو کمزور ہمارا پوائنٹ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے مذمتی قراردادیں پیش کی، ہم نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ کیا مجھے بتائیں کہ ان 2 سالوں میں، چھوڑیں 1948 سے آیا کیا ہوا، ابھی بتائیں کہ 2 سالوں میں 7 اکتوبر 23 سے لے کر 7 اکتوبر 25 آنے والا ہے، کسی ایک مسلمان اور کسی ایک عرب ملک نے کیا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے؟ کیا کسی نے بھی ان کو اپنے تیل کی سپلائی بند کی؟ کیا کسی نے گیس کی سپلائی بند کی؟ کسی نے اسٹیل کی سپلائی نہیں کی؟ کھانے پینے کی اشیاء ان کو بھیجی جا رہی ہیں، ان کو اسلحے کی سپلائی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو امدادی سامان لے جا رہی ہے کشتیاں، ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، ان پر بھی ڈرون گرایا جا رہا ہے۔ ڈرون حملہ کیا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، اب اگر یہ لوگ قطر پر بھی ہونے والی اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد، جاریت کے بعد، اگر اب بھی یہ ہمارے مسلمان ممالک کے حکمران اور خاص طور پر یہ عرب ممالک کے حکمران اگر اب بھی اسرائیل کے ساتھ یہ تعلقات ختم نہیں کریں گے، تو آپ پھر دیکھ لیجئے گا کہ ابھی قطر ہے، کل شام تھا، اس سے پہلے یمن تھا، اس سے پہلے وہ ایران تھا۔ اب نہیں معلوم کہ وہ کس کی باری ہو، شاید خدا یعنی گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور آپ کو وہ یاد ہوگا، آپ تو ظاہر کینلی مانیٹر کر رہے ہوں گے صورتحال کو، نیتن یاہو کے بیانات بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مذہبی رائٹ پر ہے کسی طریقے سے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ ان کو یہ کرنا، یہ ڈیسٹنی ہے۔ یہ بالکل اس وقت دیکھیے، جو اس وقت جو اس سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، ان کے ایجنڈے کے اندر یہ شامل ہے کہ دنیا میں افراتفری پھیلانی ہے۔
جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا ہے نیپال میں، اس سے پہلے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں، یہ سب اسی کا پارٹ ہے. یہ کل کو ایک نہ ایک دن آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر ریسرچ آئیں گی، اس کے اوپر ابھی آرٹیکلز وہ لکھے جا رہے ہیں کہ جو 2001 میں پلان بنایا گیا تھا سی آئی اے کا، وہ 2025 کے لیے تھا، وہ آج وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. ان کا کام ہے کہ یہ ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں. جس طرح 1916 میں سائکس پیکو معاہدے کے ذریعے انہوں نے خطوں کو تقسیم کیا تھا، آج ہمیں ایک سائکس پیکو 2 کا سامنا ہے. یہ ایک مرتبہ پھر یہ مسلمان ممالک اور دیگر ممالک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے وہاں پہ کمزور حکومت. اور سر دیکھیں یہ یعنی پیس کا تو قیام بالکل بھی آبجیکٹو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ جب حماس کی قیادت قطر میں پیس ایکارڈ پہ بات کر رہی ہے، یعنی ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہاں کہ بھائی یہ جو انہوں نے ہمارے سامنے ایک تجویز رکھی ہے، چلے اس پہ سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے، اور ایسے موقع پر حملہ کر دینا تو یہ تو واضح پیغام ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ پیس وغیرہ نہیں، انہیں اپنا صرف مقصد اچیو کرنا ہے. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اگر آپ کل جو ان کی اسرائیلی کنیسٹ ہے، جو اسمبلی ہے، جو اس کے اسپیکر ہیں، اگر آپ ان کا ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے قطر پر حملے کی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ دس از دا میسج ٹو مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کھلا بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ وہ یہی کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ عرض کر دوں جو شروع میں آپ نے انٹرو میں بات کی تھی، اس وقت آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حماس کی قیادت ہے، جن کے بارے میں کل یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ ساری قیادت الحمدللہ محفوظ ہے. البتہ حماس کے جو اس وقت ٹاپ لیڈر ہے خلیل حیا، ان کے صاحبزادے اور 4 دیگر افراد جو ہے اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں. لیکن حماس کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت بخیر و عافیت ہے. اور یہ مصدقہ خبر ہے. مجھے سر مجھے بتائیے قطر کا جو کردار ہے وہ ہمارے سب کے سامنے، اس کی اتنا اس وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. کیا ایسی پوزیشن میں قطر ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا آپ کی سالمیت پر حملہ تو ہوا ہے، اب چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیشگی اطلاع دے دی تھی، امریکہ کو بتا دیا تھا، امریکہ کے کوئی اڈے ہیں وہاں پر، قطر شاید کو، لیکن اس کے باوجود کسی ملک پر حملہ کر دینا تو یہ تو اٹس ایکٹ آف وار. لیکن جیسے قطر کے سربراہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں وہ تو ناکافی ہے. یہ تو بالکل دیکھیے، یہ جو اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں جو عرب ممالک کے اور خود قطر کا بیان ہے، میں انتہائی افسوس اور معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کہ یہ اس حالت میں کہ جو ان کے ساتھ کل ہوا ہے، یہ بڑے کمزور بیانات ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو بڑا ہی منہ توڑ قسم کا جواب دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ $1.2 ٹریلین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں صرف اپنی ایویشن کو بڑھانے کے لیے، نہ کہ اس کے اندر کوئی دفاعی ہے. اور اگر دفاعی کوئی کام ہے بھی تو وہ ان کا وہ رینٹڈ ہے، جس کو یہ استعمال نہیں کر سکتے امریکہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ سوچنا پڑے گا تمام عرب ممالک کو بیٹھ کر کہ آپس میں تعاون، کسی کے پاس عسکری طاقت ہے وہ اس میں تعاون کرے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. اس کا جو سولوشن ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ سارے مسلمان اور عرب ملک ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسا ہی. اور یہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کبھی ایسا ہوگا، ہماری آنکھیں وٹنس کریں گی یا نہیں، اس پر اس پر بڑے سوالات ہیں کہ او آئی سی کا پلیٹ فارم کا متحرک ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب نے ہمیں جوائن کیا.